بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاک فضائیہ نے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق یہ کامیاب تجربہ قومی فضائی اور دفاعی صلاحیتوں کی ترقی میں ایک اور اہم سنگ میل ہے۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل روایتی وار ہیڈ لے کر 600 کلومیٹر تک دشمن کے زمینی اور سمندری اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس میزائل کو انتہائی کم اونچائی پر پرواز کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ دشمن کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام سے مؤثر طریقے سے بچنے کے بھی قابل ہے۔ ترجمان کے مطابق مسلح افواج کے سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے اس کامیاب فلائٹ ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو نے اس شاندار کامیابی پر سائنسدانوں، انجینئرز اور پاک فضائیہ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو نے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ٹیم کی پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور غیر متزلزل عزم کو بھی سراہا۔ ادھر وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پاکستان کی دفاعی صنعت کی ٹیکنیکی پختگی، جدت اور خود انحصاری کی نشاندہی کرتا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 7ویں پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار 4 جنوری کو چینی وزیر خارجہ وانگ پی کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نئے سال 2026 میں چین کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پاک چین دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ڈائیلاگ کے دوران آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید آگے بڑھانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ ناظرین، ایک اور اہم خبر ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس کی سماعت سینئر سول جج عباس شاہ کی عدالت میں ہوئی۔ عدالت نے سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا اور کیس کی مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت این سی سی آئی نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ادھر ایس ایس پی آپریشنز پشاور فرحان خان کا کہنا ہے کہ ہم اب غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے گھروں میں جا کر انہیں سمجھا رہے ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے کہ غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکی واپس اپنے وطن جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی اپنے وطن جا کر اپنا ویزا لگوائیں، ہم حکومتی پالیسی پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ ایس ایس پی آپریشنز کا کہنا تھا کہ اب تک بڑی تعداد میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ ناظرین، عالمی منظرنامے سے ایک اہم خبر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی اور چین سے ممکنہ تعلقات کے خدشات کے باعث امریکی فوٹونکس کمپنی ہیفو کو نیو جرسی میں قائم ایرو اسپیس اور دفاعی ادارے ایم کور کے اثاثے خریدنے سے روک دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے صدارتی حکم نامے کے مطابق ہیفو کی ملکیت میں چین کے عوامی جمہوریہ کا ایک شہری بھی شامل ہے جو امریکی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس بنیاد پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیفو کو ایم کور کے تمام اثاثوں اور حقوق سے 180 دن کے اندر دستبردار ہونے کا حکم دیا ہے۔ واضح ہے کہ 2024 میں ہیفو نے ایم کور کے انڈیم فاسفیٹ ویفر فیبریکیشنز آپریشنز اور چپس بزنس تقریباً $2.92 ملین میں خریدا تھا۔
इस सौदे का जायज़ा अमरीकी कमेटी बराए गैर मुल्की सरमायाकारी CFIUS ने लिया था। अब CFIUS ने ही कौमी सलामती के ख़तरात की निशानदही की है, ताहम ख़तरात की तफसील ज़ाहिर नहीं की गई। याद रहे कि हेफो कंपनी की जानिब से ताहल सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस हुक्म पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब जनूबी कोरिया के सदर ली जिंग मेविंग ने कहा है कि वो अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर ली जे मेविंग ने कहा है कि वो शुमाली कोरिया और अमेरिका के दरमियान तवील अरसे से तातुल का शिकार मुज़ाकरात की बहाली की पुरजोर हिमायत करेंगे ताकि जजीरा नुमा कोरिया में अमन बहाल करने में मदद मिले। नए साल के आगाज़ में अपने खिताब में जनूबी कोरिया के सदर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शुमाली कोरिया के लिए ख्यालात का जिक्र करते हुए कहा कि गुज़िश्ता मुलाकात में अमरीकी सदर ने शुमाली कोरियाई सरबराह से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि शुमाली कोरिया की जानिब से मुलाकात की इस ख्वाहिश को मुस्तरद कर दिया गया था। सदर ली जे मेविंग ने बताया कि उनका मुल्क जंगी कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी का हामी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो कशीदगी और जंगी तनाव के माहौल को पायदार तरक्की से तब्दील करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।